वेलकम बैक नाजरीन, और मुस्कुराती सुबह में आप सबको एक बार फिर वेलकम करेंगे। और हर बार ही हम आपके सामने जो है वो मौजूद होते हैं। हमारा मकसद यही होता है कि आप लोगों के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर दी जाए। और आज जो है वो हमारे साथ आप सबके फेवरेट जो है, जिनके लिए आप डिमांड बहुत करते हैं, जिनसे सवालात आप मेरे पेज पर भी कर रहे होते हैं और यहाँ पर भी मुसलसल आप लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं, तो कॉल्स करना जो है वो अभी से आप स्टार्ट कर दें, क्योंकि इसके बाद आप लोगों की शिकायत ये होती है कि हमारा नंबर नहीं मिल रहा या दूसरी शिकायत होती हैं। तो हमारे साथ जो है वो ज़्यादा वेट नहीं करवाएंगे, उन्हें वेलकम करेंगे। हमारे साथ अखुनज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। बहुत अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो आपके चेहरे से पता चल रहा है, आज आपका चेहरा बहुत शाइन कर रहा है। ये अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का प्यार है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सना बहुत खुश होता हूँ अपने रब पे, मैं फ़ख्र करता हूँ अपने अल्लाह पे, मैं फ़ख्र करता हूँ अपने रसूल में, मैं फ़ख्र करता हूँ अपने कुरान पे। मैं बेतहाशा खुश होता हूँ कि दुनिया जहान से आपके प्रोग्राम में लंदन से भी लोग आ चुके हैं, कनाडा से भी आ चुके हैं। एक मेट्रो टीवी के प्रोग्राम में 2015, 16, 17, उससे पहले 14, 12 में भी आ चुके हैं। दुनिया में नाकाबिल इलाज लोगों ने आके अपना इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शिफा दी। आज हमारे साथ शहजादा हुनैन साहब हैं, जो उसकी वालदा से पूछते हैं कि उसने 21-22 साल इस बच्चे के साथ कितनी मेहनत की, वो कितनी तकलीफ़ें उठाई। लेकिन जब मेरे पास इनको लेकिन रब ने क्या मौज़ा किया कि एक दिन के बाद से रोज़ाना 7 दिन तक हम बुलाते हैं, फर्स्ट डे के बाद सेकंड डे से इसको कभी किसी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी इसका इलाज हो रहा है, ज़रा इलाज है। इसको अब दवाइयाँ अब देना शुरू करने के पहले मसला कुछ और था, जिसकी वजह से जो मुश्किलात थी वो हल हो गई हैं। अब जो अंदर उसके नुकसानात हो चुके हैं, चंद दिन की दवाई होगी, ये अपनी ज़िंदगी में मुकम्मल आ जाएगा। आज भी मुकम्मल ठीक है, इसको कोई तकलीफ नहीं, लेकिन अंदर कुछ मुश्किलात में ज़रूर है, जो कि महीना 20 दिन के अंदर अंदर सब रिकवर हो चुकी होंगी। बिल्कुल, आप लोगों को शो में वेलकम भी करेंगे। सबसे पहले इनको वेलकम कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत ठीक है, बहुत खुश हूँ मैं। इस बीमारी जो मैंने उठाई है, इस बीमारी को अब उससे बहुत ज़्यादा बेहतर फील कर रही हूँ, और मैं तसव्वुर नहीं कर सकती कि मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूँ हाजी साहब का। क्योंकि मैं भी चैनल से मैं देखकर इनके पास जब से गई हूँ तो काफ़ी मैं खुश नज़र आ रही हूँ, क्योंकि बच्चा मेरा, एक माँ क्या फील कर सकती है अपनी औलाद के लिए। बेशक, क्योंकि मैंने जिस तरह 20 साल 21 साल का वक्फा मैंने गुजारा है, कोई लम्हा ऐसा नहीं था कि कोई दवाई किसी डॉक्टर की, किसी हॉस्पिटल की मैंने इस्तेमाल नहीं की हो। हर दवाई, हर नेबुलाइजर, सारा यानी इनके लिए मैंने इस्तेमाल किया है, लेकिन फ़ायदा होता वक्ती तौर पे, फिर वापस अपनी जगह। एक बार शॉर्टली मैं अपने नाज़रीन को बता देती हूँ इनके साथ मसला क्या था। इनके साथ बेसिकली मसला ये था कि आजकल जो है वो कराची में ख़ास तौर पर इस मसले से हर इंसान ही दो चार होता है। बेसिकली हमें जो है वो पता नहीं चलता, नज़ला ज़ुकाम अगर हम इग्नोर करते हैं तो वो बाद में चेस्ट इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है। और जब चेस्ट इन्फेक्शन होता है और वो चेस्ट इन्फेक्शन का जब एक्सरे किया जाए तो एक्सरे में आपको पता चलता है कि आपको जो है वो सिर्फ चेस्ट इन्फेक्शन है या आपको इस्तेमा भी हो सकता है। तो इनके साथ ये मसला था कि इनको चेस्ट इन्फेक्शन के साथ इनको इस्तेमा का प्रॉब्लम भी था, जिसकी वजह से इन्हें नोबलाइज किया गया और साथ में जो है वो पंप भी इन्हें दिया गया कि ये जो है वो रेगुलर, क्योंकि इस्तेमा के मरीज जो होते हैं उनको नोबलाइज करना और इनको जो है वो पंप एक रिकमेंड किया जाता है, उसका इस्तेमाल इनको जो है वो लाजिम करार दे दिया जाता है। अब इनसे मैं ये जानूंगी कि आखिर जो है किस तरह ये हाजी साहब के पास आए और जो है वो हाजी साहब ने इनका क्या ट्रीटमेंट किया कि इस्तेमा जैसा मर्ज, जो कि जाहिर सी बात है बहुत मुश्किल है इसका इलाज, और चेस्ट इन्फेक्शन का इलाज तो आपको 2 से 3 महीने में हो जाता है, लेकिन इस्तेमा का इलाज जो होता है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस्तेमा का मरीज़ अगर अपनी मेडिसिन बर वक्त ना खाए तो वो जो है वो फिर इंतहाई सीरियस किस्म का जो है वो केस हो जाता है। तो हाजी साहब से मैं पूछूंगी कि आखिर जो है वो किस तरह ये आए और किस तरह से इन्होंने इसका इलाज किया, कितने टाइम में। जी हाजी साहब। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल। अल्लाह की मोहब्बत जब हो तो कोई मुश्किल काम नहीं, अल्लाह की चाहत, अल्लाह का प्यार साथ हो, कोई मुश्किल काम नहीं होता है। यहाँ आप जितनी बातें की बहुत सीखी, लेकिन इसमें एक बात का मैं इजाफा कर दूँ, 100% लोगों को ये कतन इल्म नहीं होता और मालूम नहीं होना भी नहीं चाहिए कि उसका मरीज़, उसके माँ बाप हैं या उसके बच्चे हैं या वो शख्स खुद वो किसी के ज़ेर असर है या वो सिर्फ बीमारी में है। बिल्कुल, आपको ये मालूम होगा कि हमारे प्रोग्राम में ये आते हैं कि लोग मेरे पास आते हैं, उनका एक ही सवाल होता है कि कोई दवा असर नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही है।
کوئی دعا اثر نہ کرنے کی کوئی لوجک تو ہے. ہم دعا کھاتے ہیں, دعا سے کرتی, کم کرے زیادہ کرے تو سمجھ میں آتا ہے, لیکن اثر بالکل نہ کرنا وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہوتی ہے. تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی ایسی چیز موجود ہے جو کہ آپ کے لیے رکاوٹ کھڑی کر رہی ہے, چاہے وہ جادو کا اثر ہوتا ہے, چاہے آپ کے جنات ہیں, موکلات ہیں, کسی بھی طرح سے کوئی شخص. لیکن کسی بھی بندے کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور یہ سب اچھی بات ہے, یہ سب سے اچھی بات ہے. اسے معلوم نہ ہونا اچھی بات ہے, معلوم ہونا تکلیف دہ بات ہے, کیونکہ وہ شخص اپنی زندگی آسانی سے نہیں گزار سکتا ہے. مجھ سے پوچھتے بھی نہیں بول رہے, لیکن آج میں بتا رہا ہوں, میرے ساتھ بیٹھا ہوا شہزادہ یہ آزاد ہوا, جیسے کنیز فاطمہ آزاد ہوئی پچھلے یہ آزاد ہونے کے بعد یہ اپنی زندگی میں واپس آ گئے. اس کی والدہ نے مجھ سے میں نے منع کیا تھا, لیکن میں آج چونکہ پروگرام میں تو میں تھوڑی سی میں بات کر لیتا ہوں. اس کا چہرہ جب آیا تھا تو یہ سمجھ لو کہ سیاہ کالا تھا, اس کے ہونٹ سیاہ کالے تھے. والدہ نے مجھے بتایا کہ بیٹے سے لڑتی تھی کہ تم سگریٹ پیتے ہو, تیرے ہونٹ سیاہ کالے ہو گئے, چہرہ کالا ہو گیا. وہ بیٹا بولتا کہ ماں میں سگریٹ نہیں پیتا ہوں. میں نے انہیں یہی بات بتائی تھی. اور آج الحمدللہ جو دیکھ رہی ہیں نا, یہ تقریباً 50 to 80% اس کا چہرہ صاف ہو چکا ہے. 6 دن کے اندر 7واں دن آج. اچھا, ٹھیک ہے. فرسٹ ڈے کے بعد سیکنڈ ڈے سے اس بچے کو کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑی. اب یہ والدہ سے پوچھنا کہ جب وہ کیپسول کھا کے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ یہ بچہ جو ہے بلغم نکالتا رہتا تھا, وہ کتنی اذیت اٹھاتا. لیکن آج میرا خیال سے 7واں دن ہے, ابھی تک اس کو 1% کی چیز ضرورت نہیں پڑی. اب دوائی اب شروع ہوگی, اس کی 1.5 مہینے کی دوائی ہوگی, جو اندر کے نقصانات ہیں وہ ریکور ہو جائیں گے, یہ اپنی زندگی میں عیش کرے گا. یہ تمام سننے والے یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کی کوئی دعا اثر نہیں کرتی, آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ تو غلط ہے. اچھا, کیا بولا؟ کچھ تو غلط ہے, کچھ تو غلط ہے. میں کسی کو نہیں بتاتا ہوں کیا کیا, یہ صرف ابھی اس لیے میں نے بتایا کہ اس بچے کو پہلے نہیں خبر تھی, اس کی ماں کو بھی نہیں خبر تھی. یہ ابھی میں نے بتایا کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ لوگ یہ سمجھ لیں جب آپ دعا کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, آپ پہ کوئی دعا اثر نہیں کرتی, آپ کو شفا نہیں مل رہی, تو اس کے پیچھے کوئی لاجک ضرور موجود ہے جس کو آپ سمجھیں. وہ آ کے روحانی طریقے سے اس کی کاٹ ہوتی ہے. جب ہم یہاں کاٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ یقین ماننا کہ آپ کے چینل کے توسط سے لاکھوں لوگ وہ بیٹھ کے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہی ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے وہ بیٹھتے ہیں, جب کاٹ ہوتی ہے تو وہ جہاں تکلیف ہے وہ پکڑتے رہتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اور الحمدللہ الحمدللہ سیکنڈوں میں جواب آتا ہے. ایسا بالکل ہے, اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے. حاجی صاحب کو پتہ ہے کہ میرے سر میں بہت بے حد درد تھا, اور حاجی صاحب نے جو ہے وہ پروگرام اسٹارٹ ہونے سے پہلے مجھے صرف آئی تھنک ہارڈلی 3 سیکنڈ کے لیے کہا تھا کہ آپ سر پہ ہاتھ رکھ دے, اور 3 سیکنڈ کے اندر مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ درد. چینل میں ایک شہزادہ بڑا پیارا سا شہزادہ ہے, اس کے بھی سر میں درد تھا. آپ کے آنے سے پہلے ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہو کے بیٹھا ہوا ہے. بالکل ہماری ٹیم میں سے وہ تھے. اچھا, میں آپ کی طرف آؤں گی. کب سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے کو یہ تکلیف تھی, یہ چیسٹ انفیکشن اور استماع کا مرض؟ جب یہ گود میں تھے, تقریباً 1.5 سے 2 سال کے تھے, جب سے ان کا سانس باہر آتا تھا الرجی سی, تو ڈاکٹر کہتے تھے پرندوں سے ہے, اس سے ہے, اس سے. بالکل ایسا. قریبی ڈاکٹر سے بھی علاج کرایا, کافی ڈاکٹروں سے علاج کراتی رہی, صحیح ہو جاتے تھے. ایسا کچھ نہیں کہ پھر بھی صحیح ہو جاتے تھے, چلتے تھے. پھر وہی اٹیک کچھ عرصے بعد. پھر جب یہ بڑے ہو گئے تھے 9-10 میں, تو پھر ان کو نیبلائزر بھی لگایا. بالکل ایسا ہی ہے, نیبلائزر کے بنا تو مریض نہیں رہ سکتے. نیبلائزر سے بھی بہتر ہو جاتے تھے, لیکن پھر وہی دوبارہ. بالکل نیبلائز, کیونکہ بہت ٹیمپریری ہوتا ہے وہ. ڈاکٹر کا کہنا یہ تھا یہ چلا جاتا ہے مرض, کوئی ایسی بات نہیں, کیونکہ یہ پیدائشی نہیں ہے, یہ چلا جاتا ہے. کوئی خود بخود 20 سال کا 18 سال کا ہوگا, صحیح ہو جائے گا. لیکن جب نہیں گیا تو پھر میں غور کرتی رہتی تھی, کافی حد تک غور کرتی رہتی تھی, حتیٰ کہ میں راتوں کو اٹھ کے بھی دیکھتی تھی کہ یہ سانس صحیح لے رہا ہے. کافی ٹائم, یعنی راتوں کو میری آنکھ کھلتی تھی, یہ ٹھیک چل رہا ہے, یہ سانس صحیح لے رہا ہے, یہ کیسے سو رہا ہے. تو جیسے ڈاکٹروں کا کسی نے مجھے بتایا اوجھا ہاسپٹل میں اس کا علاج ہے, وہاں رپورٹیں نکلوائیں, تو رپورٹوں میں پھر دمے کی صورت میں مائنر سا آ گیا. پھر میں نے وہاں کا علاج شروع کیا. پھر وہ اس میں اوجھا ہاسپٹل سے یہ مجھے فرق محسوس ہوا تھا کہ روزانہ ریگولر میں دوائیاں نہیں کھانی پڑتی تھی, یعنی کم کھانی پڑتی تھی. کبھی ضرورت پڑتی تھی 3 دن بعد, 2 دن بعد. اچھا. تو انہوں نے صرف ایک کیپسول دیا ہوا تھا, وہ ان کو لینا ہوتا تھا. لیکن پھر ہم نے آپ لوگوں کا پروگرام دیکھا, میٹرو 1 چینل نیوز کا, تو حاجی صاحب کا میں نے پروگرام دیکھتی رہی. پھر میرے دل کو اللہ تعالیٰ سے, میں نے اللہ سے رضا حاصل کری کہ اللہ پاک یہ صحیح ہے تو میں جا دوں کہ آپ کا
یعنی آپ کی مرضی شامل ہے. اللہ سے میں نے دعا کری کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں. اولاد کے لیے پھر میں یہ سوچ کے اٹھی کہ میں جہاں بھی جانا ہوگا میں اولاد کے لیے کروں گی. بالکل. پھر میں حاجی صاحب کے پاس آئی. جب سے اب تک ماشاءاللہ وہ چیزیں، دوائیاں، ہاسپٹل کی ڈاکٹروں کی دوائیاں اب بالکل ضرورت نہیں پڑ رہی. آپ کے چہرے سے عیاں ہو رہا ہے کہ کس حد تک آپ نے جو ہے وہ مشکل کا سامنا کیا ہے، کیونکہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کس حد تک محبت کرتی ہے. اور ایک ماں کی جو ہے وہ چاہے الفاظ میں آپ لوگوں کے لیے تھوڑی تلخ ہو، لیکن ماں کی آنکھوں میں اپنے بچے کے لیے ہمیشہ محبت ہی ہوتی ہے. وہ ان کے چہرے سے بھی عیاں ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی. السلام علیکم. آپ کا نام کیا ہے سب سے پہلے؟ محمد حنید. جی حنید، بتائیے گا کہ آپ نے، کیونکہ آپ جو ہے وہ اس مرض میں مبتلا تھے، تو اب آپ کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ کیونکہ حاجی صاحب کے پاس آپ صرف 1 ہفتہ ہوئے آئے ہیں، اب کیا فرق محسوس کر رہے ہیں؟ بہت فرق محسوس کر رہا ہوں میں. بہت تکلیف تھی اس ٹائم پہ، لیکن اب جو سارا مسئلہ ختم ہو گیا. اب کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ پہلے دوائیاں کھاتا تھا تو 1-1.5 گھنٹے جو بلغم میرا نکلتا تھا، 1 گھنٹے تک؟ جی. اس سے میری تکلیف ہوتی تھی، لیکن اب بلغم بھی نہیں بن رہا، بلغم بھی بالکل ختم ہو گیا. اچھا، تو ان کو سائنوس کا بھی ایشو تھا جو کہ یہاں پر زیادہ تر ہوتا ہے ایسا کہ ایکس رے میں پھر پتہ چلتا ہے سائنوس وغیرہ؟ ایسا کچھ نہیں تھا. تو حاجی صاحب یہ کس طرح ہوا؟ مطلب میرے تو یہ تھوڑا سوچ سے بھی پرے ہو گیا. ڈاکٹر رپورٹ سے کچھ بھی نہیں تھا ان کو. دیکھیں، آپ کی سوچ سے ہٹ کے آپ جو کہہ رہی صحیح کہہ رہی، ایسے لاکھوں لوگوں کی سوچ سے ہٹ کے جب کوئی بھی شخص بیماری سے آزاد ہوتا ہے یا کسی کی کیس سے آزاد ہوتا ہے، وہ اپنی نئی زندگی میں آتا ہے. یہ بچہ نئی زندگی میں. یہ ماں بیٹے نے بتایا کہ جو پہلے دن میرے پاس ہے، اس کے بعد دوبارہ دعا کو ہاتھ لگایا اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس ٹھیک ٹھاک ہے. اس کا چہرہ جتنا کالا تھا، والدہ سے پوچھنا کتنا کالا تھا یہ بتائیے اس لیے، اور آج چہرہ صاف ہے. اور یہ چند دن کی بات ہے، اس کا چہرہ کھلتا ہوا گلاب ہوگا. میں اس کو دعائیں ساری دوں گا انشاءاللہ. پیدائشی رنگ فیئر ہے ان کا، لیکن بڑے ہونے تک بھی فیئر تھا. یہ 3-4 سال سے رنگ کالا ہوا. جب دوستوں میں بیٹھے گا نا، جس نے 2 مہینے پہلے اس کو دیکھا نا، یا 1 مہینے پہلے دیکھا، 15 دن پہلے دیکھا نا، وہ اس شخص کو 90% پہچانے گا کہ وہ یہ اس کا چہرہ بالکل کھلتا ہوا گلاب ہوگا. دیکھو آپ نے پوچھی بات، بڑے کام کی بات پوچھی ہے. دیکھو ثنا، زندگی میں میرے پاس لاکھوں لوگوں کا علاج ہوا، لاکھوں کا. 38 سال سے میں ریسرچ بھی کر رہا ہوں، کلام الہی پڑھ رہا ہوں، چلا کشی کرتا ہوں. میرے پاس جو آپ کے کام کی بات ہے، آپ کی سمجھ نہیں بات، وہ یہ ہے کہ میرے پاس دعا نہیں ہے صرف، میرے پاس کلام الہی بھی ہے، میرے پاس روحانیت بھی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا علاج ہوا تو میں نے آپ کو دوائی نہیں کھلائی، میں کلام الہی سے علاج ہوا. ابھی بچہ بیٹھا اس کا علاج ہوا کلام الہی سے ہوا ہے. وہ بھی میرے خیال سے چند سیکنڈ بعد اس کے الحمدللہ درد ختم ہو گیا. بالکل. میری تمام میڈیسن پہ کلام الہی پڑی ہوتی ہے، روحانی عمل اس پہ کیا ہوتا ہے. اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر چاہے اثرات ہیں، جن ہے، جادو ہے، کوئی بیماری ہے تو وہ دور ہو جاتی ہے. بالکل. اس بات کو جو ہے وہ یہاں سے کنٹینیو بھی کریں گے. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، کہیں نہیں جائیں، دیکھتے رہیے مسکراتی صبح. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو مسکراتی صبح میں ویلکم کریں گے. اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ حاجی صاحب یہاں پر موجود ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بہت ہی یہاں پر آج جو ہے وہ خاص لوگ بھی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے. مزید جانیں گے حاجی صاحب سے کہ آخر جو ہے وہ حاجی صاحب ہمیں جواب دے رہے تھے کہ آخر کوئی چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اگر وہ کسی کا کچھ بگاڑے بھی نہ، اس کے باوجود بھی اس میں جو ہے وہ اثرات آ جائیں یا اثرات کا سایہ آ جائے یا وہ کوئی کسی جگہ سے گزرے، تو یہ تمام تر میں اس حد تک آپ کو واضح نہیں کر پاؤں گی جس حد تک حاجی صاحب آپ کو واضح کر دیں گے. حاجی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. دیکھیں ثنا، بات بہت آسان سی ہے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پر یہ لوگ موجود ہوں. کائنات پہ، ان کے گھر پہ، میرے گھر پہ، آپ کے گھر پہ سب کچھ موجود ہے. اچھا. کوئی دنیا میں ایسا گھر نہیں ہے، ایسا درخت نہیں ہے جہاں پر یہ نہ ہو، کوئی کھیت ایسا نہیں ہے، کوئی پہاڑ ایسا نہیں ہے جہاں پر یہ مخلوق موجود نہ ہو. کیونکہ تعداد بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ ان کی عمریں بہت لمبی ہیں، بہت لمبی عمریں ہیں، اور انسان کی عمر بہت چھوٹی سے بالکل 2 قطرے کے ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ہے، ان کو شامل کریں گے. حاجی صاحب کی بات کو جو ہے دوبارہ سے مکمل کریں گے. ہیلو، السلام علیکم. کون کہاں سے؟ میں لیاقتآباد سے بات کر رہی ہوں. میرا نام معینہ ہے. ٹھیک ہے، لیاقتآباد سے بات کر رہی ہیں. جی، آپ کا کیا پرابلم ہے؟ میری بیٹی کی شادی ہے عید کے 3رے دن. ٹھیک ہے. لگا ہے نا، کیا کہتے ہیں، اس کا بندوبست نہیں ہو رہا. شوہر ہے نا کاٹ کا کام کرتے ہیں. جی.
कंपनी में, बेटी की जॉब नहीं, तो उसके लिए मैं चाह रही थी कि मेरी बच्ची का जहर से या कुछ हो जाए तो। ठीक है मैं पढ़ने दे देता हूँ। जी, सूरह मुज़म्मिल रोज़ाना पढ़ें, 15 मरतबा सूरह कुरैश 41 पढ़ के दुआ मांगे, अल्लाह मेरी गैब से मदद कर और सारे असबाब बना दे, इतना काफ़ी है। ठीक है। और गैब से जब दुआ मांगी तो गैब से असबाब बनना शुरू हो जाएंगे, उसमें कोई रुकावट नहीं होगी। तो ठीक है, इनका जवाब हो गया। तो आपको कहना ये है कि कोई जगह इंसान ऐसी नहीं जहाँ पर ये मौजूद ना हो, इसलिए कहते हैं कि जो हम पानी पढ़ के देते हैं, इन बुज़ुर्गों को देते हैं, इस बच्चों को देते हैं, किसी को भी देते हैं, उसमें एक बात तय शुद्ध होती है कि आप मगरिब से पहले घर में छींटे मार लें और फजर की नमाज के बाद छींटे मारें। उसकी वजह मगरिब बाद क्यों मना करते हैं? क्योंकि जो मखलूक आके घर में आबाद हो चुकी होती है वो हर घर में, इनके घर में नहीं, मेरे घर में नहीं, हर बशर घर में, चाहे उसका मज़हब कोई भी है, वहाँ आ चुके होते हैं। उन्हें खाना पीना भी वहीं से पूरा करना होता है, आगे से पूरा करना होता है, उनको आराम भी वहीं करना होता है। उसके बाद सूरत हाल ये निकलती है कि उनके आराम में खा होता है। अगर मगरिब से पहले आपने छींटे मारे जो पानी आपको पढ़ के देते हैं, उससे फ़ायदा ये होगा तुम्हारे घर में दाखिला बंद हो जाता है। कोई भी वो ताकत, वो मखलूक जो आपको नज़र नहीं आती, उसका घर में दाखिला बंद हो जाता है, वो घर में दाखिल नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही। आप अक्सर कहते हैं, सना कहती है कि मेरे घर में बरकत नहीं, मैं 1.5 लाख पे घर जाके देती हूँ और 1.5 लाख ख़त्म होता है, पैसा नहीं, कहाँ के मिसाल दे रहा हूँ। ये होता है कि इनकी कोई फैक्ट्री तो नहीं लगी हुई है, ये तो सब इंसानों को घरों में से पूरा करते हैं। बिल्कुल। एक कॉलर भी है हाजी साहब, उसको भी शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, गुलशन इकबाल से बात कर रहा हूँ, जमील। ठीक है जी, आपको क्या मसला है? मसला ये है कि मेरा बच्चा है, तकरीबन 10-12 साल का है, अभी तकरीबन उसकी उम्र हो गई है 16 साल। ठीक है। मेरा बच्चा जो है रात को सोता है तो इसके जो सांस लेता है वो गले से लेता है, नाक से नहीं लेता। अच्छा। तो मैं डॉक्टरों के पास लेके गया हूँ तो उन्होंने कहा कि इनकी नाक की हड्डी का कोई मसला है जी। तो अब वो रात भर जो है सांस लेता है तो उसकी तकलीफ बहुत है। तो मैं हाजी साहब से बात करना चाह रहा था इस तरीके से इसका इलाज होगा, क्या होगा? ठीक है, आप जुड़े रहें, आपको हाजी साहब जवाब देंगे। जी हाजी साहब, इनका जो है वो बच्चा है, छोटा सा है, लेकिन वो जो है वो नाक से सांस नहीं लेता, मुंह से सांस लेता है। और उसके जो है वो डॉक्टर साहब के पास भी ये लेकर गए तो उन्होंने कहा कि इनके नाक की जो हड्डी है उसमें मसला है, तो अगर वो सांस लेने की कोशिश भी करता है तो बेहद तकलीफ होती है। इनके लिए बेहतरीन तरीका ये, मेरे पास आ जाए, मैं अपना एड्रेस बता देता हूँ। कराची में बादराबाद 4 मीनार चुरंगी पहुँचे हैं, साथ ही सैलानी वाले हैं। सैलानी वाले हम दोनों की गली में, एक कोने में सैलानी, दूसरे कोने में 100 ऑफिस है। उसकी जो बीच वाली बिल्डिंग है वहाँ पर मैं बैठता हूँ। एतवार के अलावा रोज़ाना दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, एतवार को सुबह 10 से दोपहर 2 का टाइम होता है, इस टाइम आप आ जाएं, बच्चे को लेके आ जाएं, 2 बोतलें पानी लेके जाएं, अल्लाह खैर करेगा। इस बारे में मैं थोड़ी सी तफसील दे दूं कि लोगों ने नाक के ऑपरेशन करवा कर पूरी नाक टेढ़ी होगी, किसी की इधर जा रही है, किसी इधर जा रही है, हड्डी काटते फिर भी मसला हल नहीं हुआ। लेकिन कलाम इलाही से अल्लाह ने बहुत कुछ शफा दी और मसला हल हुआ, उसके साथ साथ मामला जो ज़िंदगी और वो भी अच्छी हुई। तो ये अपने बच्चों को लेके आ जाए, बल्कि तमाम लोग जो भी हैं, मोरों में तकलीफ है, कमर की है, घुटनों की है, पाँव की है, जो मामला ज़िंदगी के, तो वहाँ यहाँ के इलाज करें, अल्लाह शफा देगा, शफा मिलेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हाजी साहब ने आपको एड्रेस जो है वो बताया है। इसके अलावा आप हमारी टीवी स्क्रीन पर भी एड्रेस देख रहे हैं, फ़ोन नंबर देख रहे हैं, तो आप जो है वो हाजी साहब की तरफ आएंगे तो उस वक्त जो है वो 2 बॉटल्स आपने पानी की लेकर जानी है। और दूसरी बात जो हाजी साहब हमेशा वाजे करते हैं वो ये है कि डू नॉट टेक एनी मेडिसिन, कोई पेन किलर आपको नहीं खानी है, कोई आपको जो है वो दूसरी मेडिसिन नहीं खानी है। एक और कॉलर हमारे साथ है, उनको भी शामिल करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम, मैं फरजाना बात कर रही हूँ कराची से ना जी। अपने बेटे के बारे में मालूम करना है मुझे जी। ठीक है ना, सर में दर्द इतना होता है, ऐसा होता है, उनको उल्टियाँ लग जाती है ना। जी जी। 1 साल हो गया इनको, मेरा इतना इलाज करवाया, हर करा, मगर फ़ायदा नहीं होता इनको ना। ठीक है, ये मालूमात करनी थी मुझे। इसका जवाब एक ही है कि बच्चे को लेके मेरे पास आएँ और कोई दवा खिला के ना लाएँ, जितना भी शदीद दर्द बर्दाश्त करें। देखो हमेशा कहता हूँ, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, दर्द वाला दर्द की हालत में आए। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह की मोहब्बत से मेरे इस पास से हंसा मुस्फा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। कोई भी है, बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी है, तो मैं इसलिए मना करता हूँ कि पेन किलर खा के ना आए, बुखार की दवा ना खाएँ। भाई बुखार चाहो देखो 5 से 6 था, आप आएँ, बुखार की हालत में आएँ, आके दम कराएँ, और दम करा के आप देखें अल्लाह का जवाब क्या मिलता है आपको। बेहतरीन जवाब मिलेगा, सुकून मिलेगा, खुशी मिलेगी, शिफा मिलेगी। ये बड़े काम की बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा हाजी साहब, एक और भी सवाल है जो कि ब्रेक में जो है वो हमारे पास आया था। ये जो है वो शाहिस्ता का सवाल है। उन्होंने कहा है कि ख्वाब में जो है वो उनको कोई चीज़ नज़र आती है और अपनी मौत नज़र आती है। 2 बातें सीख लो, काम आएगा।
ایک ہوتی ख्वाब اور ایک ہوتا اس کا بھی جواب لیں گے. 2 سوال. ایک اور کالر ہے, ان کو بھی شامل کریں گے, دونوں کا جواب ساتھ لیں گے. ہیلو السلام علیکم, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ارشی کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی ارشی بتائیے گا کیا مسئلہ ہے؟ جی میرا یہ مسئلہ ہے کہ میری جو بہن ہے ان کو نا اتنی حد سے زیادہ خارش ہو گئی ہے, انہوں نے اتنی جگہ علاج کرایا, ان کو جلد کی اتنا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ان کا کہیں سے نہیں آیا. تو میں نے پچھلے 2 ہفتے پہلے پروگرام دیکھا تھا, تو انہیں پروگرام میں ہی بتایا تھا حاجی صاحب نے کہ کوئی ہم نے ایسی اسکیم کی دوا بنائی ہے, بالکل, تو اس سے شفا ہوئی. تو میری بہن دور رہتی ہے ذرا, تو میں نے اس کو کال کر کے اتنا اعتماد میں لیا کہ تم یقین نہیں کر سکتی ہو کہ دنیا کے کتنے لوگوں کو شفا ملی ہے, کیونکہ اس دن آپ نے پروگرام میں وہ بچی کا بتایا تھا. جی بالکل, تھینک یو سو مچ. آپ تو جواب دیتے ہیں بالکل جو ہے وہ. جی حاجی صاحب اس کا ایک ہی جواب ہے کہ مریض میرے پاس آ جائے, تمام جس کی میڈیکل رپورٹس ہیں, میڈیکل رپورٹ کی فوٹو سے لے کے آ جائے. میڈیکل رپورٹ نہیں تو ویسے آ جائے, 2 بوتلیں پانی لے کے آ جائے, اللہ خیر کرے گا, شفا ملے گی, اللہ مدد کرے گا. ایسے لوگ آتے ہیں جنہوں نے اپنی کھجا کے اس کی اسکن ایسی جیسے صوفے پہ بیٹھی ہیں بالکل اسکن ایسی ہو جاتی ہے کھجا کے, یہ نہیں کہ بالکل اسکن سڑ جاتی ہے, تو اللہ کا رحم کرتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہاں 2 چیزیں, وقت پہ دوائی کھاؤ اور پرہیز کرو, کلام الہی پڑھو. بالکل مشکل نہیں ہے, آسان کام ہے. اور ان کا جو سوال آپ سے کیا تھا, جن کو جو ہے وہ خوابوں میں جو ہے وہ کوئی اثرات نظر آتے ہیں. دیکھیں تمام سننے والوں کو میں بتاتا ہوں کہ ایک ہوتی خواب, ایک ہوتا خیال. جی جو انسان خیال کرتا سوچتا ہے نا, وہی سب کچھ خواب میں آ رہا ہوتا ہے. جو سوچتا ہے خواب میں آ رہا ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میں بہت بڑا اللہ کا ولی ہوں کہ میں سوچتا ہوں مجھے سب کچھ خواب میں آ جاتا ہے. وہ ولی نہیں ہوتا, یہاں پر وہ شیطان اس سے گمراہ کر رہا ہوتا ہے. اس کو جو بھی ایسے لوگ ان کو بولے سونے سے پہلے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 33 دفعہ پڑھ کے اپنے سینے میں پھونک دو, ہاتھ میں پھونکے پورے سر پہ گھما دو اور سکون سے سو جاؤ. ٹھیک ہے. اور اب جو ہے وہ آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے جو جہاں سے ہمیں دیکھ رہا ہے, آپ کو اگر کوئی پین ہے یا کسی جگہ تکلیف ہے تو آپ وہاں پر ہاتھ رکھیے گا. آپ حاجی صاحب جو ہے وہ اس تمام چیزوں کی جو ہے وقات کریں گے. یہ لیں حاجی صاحب, آپ کو پین اور پیپر بھی یہ لیں. اب میں چاہوں گی کہ جو ہے وہ آپ تمام لوگ اگر جو ہمیں یہاں پر دیکھ نہیں پا رہے تو وہ اس دعا کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, اور جو ہے وہ اس دعا کو کال کے ذریعے بھی دوسرے لوگوں تک جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. اور اب جو ہے وہ بیسکلی ہم اسٹارٹ کریں گے یہ پروسیجر. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ صاحب کی در تکلیف بیماری جن جاتوں مشکل پریشانی ختم, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب, جو ساری کائنات انسان ہر ملک اسلام پاکستان تعبج آمین ثم آمین یا رحمت اللہ. جادو کرنے کے والے مر جائیں, دل پھٹ جائیں, جن پہ جادو ختم نہیں, بیماریوں کی بیماریاں ختم ہو جائیں, شفا ملے, روزی کشادہ ہو جائے. کائنات کے تمام انسان مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, جتنی بھی دنیا آباد دنیا میں, اللہ سب کو شفا دے, مکمل شفا دے. سب کی روزی کشادہ, مشرق کشادہ رہے, شادی بیاہ کے معاملے, زندگی تمام معاملے حل ہو جائیں. آمین ثم آمین. اللہ سب سے راضی, ہم سب سے راضی. آمین ثم آمین. پاکستان بیرون دشمن ختم ہو جائیں, مشرقی ختم ہو جائیں. پاکستان کے اندر شر فساد پھیلانے والے ختم ہو جائیں, مشرقی ختم ہو جائیں. پاکستان کے تمام ڈاکو ختم ہو جائیں, جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے وہ ڈاکو ختم ہو جائیں, لیکن لوٹا ہوا مال سارا پاکستان آ جائے. آمین ثم آمین یا رحمت اللہ علیہ. سب کی تکلیفیں ماری ختم, شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو. سب کی تکلیفیں ماری جادو ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. آمین ثم آمین. کائنات کے تمام لوگوں کو شفا ملے, مکمل شفا ملے. سب روزی کو شاد ہو, سب کچھ ٹھیک ہو جائے. آمین. ملک و قوم کی حفاظت سلامتی ہو جائے, کائنات ہر انسان کی سلامتی ہو جائے, دنیا جہان میں رہنے والے تمام لوگوں کو سکون ملے, خوشی ملے. آمین. سب کو شفا ملے, شفا ملے. آمین ثم آمین یا رحمت اللہ العالمین. چھوڑ دیں. جزاک اللہ. بالکل. اور جو ہے وہ ہمیشہ ہی ہم جو ہے وہ یہ پروسیجر بھی اپنا جو ہے وہ شو بھی کرتے ہیں, اور تمام لوگوں سے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ جب دیے ہوئے ایڈریس پر جو ہے وہ حاجی صاحب کے پاس یہاں تشریف لے کر آ سکتے ہیں, لیکن جو ہے وہ آپ 2 بوتل جو ہے وہ اپنے ساتھ پانی کی لائیں گے. اینڈ ڈو ناٹ ٹیک اینی پین کلر. آپ نے پین کلر نہیں کھانی ہے, لیکن جو بی پی کا جو ہے وہ مریض ہے وہ اپنی بی پی کی ٹیبلٹ کھا کر آ سکتا ہے. شوگر والے بھی کھا کر آ سکتے ہیں, اور بی پی والے بھی کھا کر آ سکتے ہیں. لیکن جو ہے جس کو کوئی فیور ہے یا پین کلر وہ لینے کے عادی ہے تو پین کلر نہیں لینی آپ نے, اور جو ہے وہ فیور اگر وغیرہ ہے تو آپ نے ایسی کوئی میڈیسن نہیں کھانی ہے. ایک چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں تمام سننے والوں سے کہ وہ خود ڈاکٹر نہ بنیں. جی بالکل. وہ بہت مہنگے پڑتے ہیں, بہت مہنگے. ایک شخص, ایک عورت, مرد یا بچہ کوئی بھی, وہ کورٹیزون میں رکھا ہوا ہے, اس کو نہیں پتا کہ وہ کورٹیزون میں چل رہا ہے, 1-2 سال سے چل رہا ہے, 6 مہینے چل رہا ہے, وہ فوراً وہ دوائی بند کر دیتے ہیں.
کورٹیزون کے اوپر ہر دعا فوراً اثر نہیں کرتی ہے، تو اللہ کا کلام ہے جو فوراً کام کر رہا ہے اس سے اثر ہوتا ہے، دوائیوں پہ اثر کرتی ہیں، ورنہ عام دعا کورٹیزون میں کوئی دعا اثر نہیں کرتی. صحیح. تو ہم سے پوچھے سارے کام کریں، وہ کورٹیزون استعمال کرتے رہیں، مہینہ 20 دن میں جب آپ کی ریکوری کافی اچھی ہو جائے اس کے بعد اس کو آہستہ 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 کم کرتے چلے جائیں، لیکن خود سے بند نہ کریں. بہت بھیانک انجام ہوتا ہے. وہ لوگ جو واش روم جانے کے قابل نہیں ہوتے، وہ ایسا ہوتا ہے کورٹیزون چھوڑنے کے بعد وہ کپڑا نہیں پکڑ سکتا، یہ بھی آتے جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ہے وہ میں ہمیشہ بھی یہ کہتی ہوں لوگوں کو کہ خود جو ہے وہ ڈاکٹر نہ بنا کریں اور گوگل بابا کا سہارا نہ لیا کریں. بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ ہمارے پاس یہاں پر آئے، بے حد آپ نے جو ہے وہ ایسی باتیں کی جن کی ہم سب کو ضرورت بھی ہے. آپ دونوں کا شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے پاس آئے. اور جناب یہاں پر جو ہے وہ وقت ختم ہوتا ہے اور ہمیشہ یہ ملاقات آپ لوگوں سے بڑی چھوٹی لگتی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئے سبجیکٹ کے ساتھ. اپنا بے حد خیال رکھیے. اللہ حافظ.